علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بندہ رات میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، اور پھر اگر وہ اس گناہ کو عام نہیں کرتا، اس کا چرچا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر اس کی اتنی سخت پکڑ نہیں فرماتا، انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ اب اس گناہ سے معافی مانگے گا، اس گناہ سے باز آ جائے گا۔ لیکن جب وہ بندہ دن میں اٹھتا ہے اور جو گناہ اس نے رات میں کیا اب اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے، یاروں کو بتلاتا ہے کہ آج میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں فلم دیکھی ہے، فلاں میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ اپنے گناہ کو عام کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ سے لڑنا اور جھگڑنا ہے، اللہ کے ساتھ وہ مزاحمت میں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پکڑ فرماتے ہیں، اور اس بندے کے گناہ کے سبب جو اللہ نے چھپایا تھا اس نے اپنا گناہ خود عام کر دیا، تو پھر اللہ ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اتنا زیادہ چھپا لیتا ہے کہ قیامت تک اس کو عام نہیں کرتا، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ورنہ دیگر نبیوں کے دور میں آپ نے حالات پڑھے ہیں، واقعات پڑھے ہیں، اور نبیوں کے قصے اور نبیوں کے امتیوں کے قصے سنے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا تھا تو صبح دن میں اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں شخص چور ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے میں گناہوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن بندہ ہے کہ اللہ کے سامنے ضد کرتا ہے، اللہ چھپا رہا ہے، وہ عام کر رہا ہے کہ میں نے رات فیس بک پہ یہ فلم دیکھی ہے، میں نے یوٹیوب پر یہ گانا سنا ہے، وہ اپنے گناہ کو عام کر رہا ہے، اپنے یاروں میں دوستوں میں وہ عام کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کی مغفرت نہیں کرتا اور اسے نیکیوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو چاہیے کہ بندہ اپنے اعمال کو چھپائے، اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر ڈالے، تو اللہ سے چوری اور چھپکے سے راز میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب میرا رب غفور الرحیم ہے، اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کو عام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے چاہیے بندے کو کہ وہ اپنے گناہوں کو چھپائے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ میرا رب تو اپنے بندے پر اتنا زیادہ غفور الرحیم ہے کہ ہم رات اور دن گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، نبی کے حکموں کو، نبی کے طریقے کو ہم نے اپنانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دن اور رات ہمارا سارا زندگی کا لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، پھر بھی میرا رب روزی نہیں چھینتا۔ بندہ اللہ کے ساتھ نافرمانیاں کر رہا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 22 میں لکھا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کہ بندہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹے کے، اولادوں کے اور بیوی کے رشتے ناطے جوڑتا ہے، تو مشکات شریف میں حدیث لکھی ہے کہ اللہ اتنا زیادہ صبر کرنے والا ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود روزی دیتا رہتا ہے۔ وَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود اپنے بندے کو روزی دیتا رہتا ہے، روزی تک نہیں چھینتا۔ تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفور الرحیمی پر، اللہ کے صبر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر ہمیں غور اور دھیان کرنا چاہیے، اور ہمیں
اپنے لمحات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیسے لمحات گزارے ہیں، اللہ سے معافی کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور راہ راست پر آ جائے۔